بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج کا بیٹا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے انگلش 9th کلاس، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے گزشتہ لیکچرز کے اندر جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں وہ ہے دا سیویئر آف دا مین کائنڈ، یہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 ہے۔ اور جیسا کہ ہم نے اس کے 3 پیراگراف جو ہیں وہ پڑھ لیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو اچھے طریقے سے بابانی سمجھنے کی جو ہے وہ کوشش بھی کی ہے۔ تو آج ہم اپنی نیکسٹ ٹاپک کی طرف جو ہے وہ چل رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ بیٹا ہمارا جو آج کا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ ہمیں کیا چیزیں جو ہے اس کے بارے میں بتانے لگا ہوا ہے۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے وہ ہے پیراگراف نمبر 4، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے بارے میں بیٹا ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جو تھی وہ عطا کی تھی۔ تو آئیے چلتے ہیں، اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ When حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین was 38 years old، لو بیٹا یہ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمر مبارک ہے وہ 38 برس کی تھی، 38 years of age، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 38 برس کی ہوئی، ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم spent، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزارتے تھے۔ اسپینڈ جو ہے وہ فرسٹ فارم ہے، اور اسپینٹ جو ہے یہ سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا زیادہ تر جو وقت تھا وہ تنہائی میں گزارتے تھے۔ موسٹ آف ہز ٹائم، اپنا زیادہ تر جو وقت ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ان سالیٹیوڈ، بیٹا سالیٹیوڈ کہتے ہیں تنہائی کو، اکیلا پن ہونا، ٹھیک ہے، اینڈ میڈیٹیشن، میڈیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، سوچنا کہ یہ کائنات کیوں بنی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے جو معاشرہ تھا اس سے بالکل خائف ہو چکے ہوئے تھے، آپ کو وہاں کے ماحول، وہاں کے رسم و رواج جو تھے وہ بالکل بھی پسند نہیں تھے، لہٰذا آپ زیادہ تر جو وقت تھا وہ اکیلے میں، تنہائی میں، غور و فکر میں جو ہے وہ گزارتے تھے۔ ان دا کیو آف ہیرا، اور کیو کہتے ہیں بیٹا غار کو، اور ہیرا یہ غار ہیرا کا نام ہے جو عرب کے اندر جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر واقع ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوزڈ، بیٹا یوزڈ کا مطلب ہوتا ہے اکثروں کا، ٹو ریٹائر، آپ رہتے تھے، ریٹائر کا مطلب ویسے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آرام اور سکون کرنا، یعنی کہ آپ اکثر اوقات وقت گزارتے تھے ود فوڈ اینڈ واٹر، خوراک اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ نائٹس اینڈ ویکس، اور گزارتے تھے۔ اسپینڈ کا مطلب بیٹا گزارنا، ڈیز اینڈ نائٹس، ڈیز اینڈ ویکس کا مطلب کئی کئی دن اور کئی کئی ہفتے آپ وہاں پر غار ہرا میں جو تھے وہ رہتے تھے۔ ان ریممبرنس آف اللہ سبحانہ و تعالی، ریممبرنس کہتے ہیں بیٹا یاد کرنا، کس کو؟ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کو، ٹھیک ہو کیا۔ دا پیریڈ آف ویٹنگ، پیریڈ کہتے ہیں بیٹا لمحہ، ویٹنگ انتظار کا، انتظار کا جو لمحہ تھا، ہیڈ کم ٹو اے کلوز، کلوز کا مطلب ہے ختم ہونا، قریب ہونا، کم ٹو اے کلوز کا مطلب قریب تھا، یعنی کہ ختم ہونے والا تھا، کہ اب انتظار کی جو گھڑیاں تھیں، انتظار کا جو وقت تھا وہ ختم ہونے والا تھا۔ ہز خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہارٹ کہتے ہیں بیٹا دل کو، واز اوور فلوئنگ، وہ بے چین تھا، اوور فلو ہونا، ٹھاٹھے مارنا، بے چین ہونا، ود پروفاؤنڈ، جو بھرا ہوا ہوتا تھا بے چینی سے، کمپیشنیٹ سے، جذبات سے، یعنی آپ کا جو دل تھا وہ جذبات سے بھرا ہوا تھا، فار ہیومینٹی، انسانیت کے لیے، یعنی آپ انسانیت کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، آپ ان کی بھلائی کے لیے کچھ کرنا چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف سے ایک، آپ یہ کہہ لیں کہ وے آؤٹ تھا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیسے، کب اور کس طرح سے جو ہے وہ کام لینا تھا، ٹھیک ہے۔ ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیڈ اے پریسنگ ارج، پریسنگ دبا دینے والی، ارج کا مطلب ہے بیٹا خواہش، اس کا مطلب ہوگا دلی خواہش، ٹو ایریکڈیکیٹ، ایریکڈیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے جڑ سے ختم کر دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دلی خواہش تھی کہ آپ
ختم کر دیں کن کو، رانگ بیلیفز کو، جو غلط عقائد تھے، سوشل ایولز جو اس وقت معاشرتی برائیاں تھیں، کروولٹی جو ظلم و ستم وہاں پر اس دور میں ہوتا تھا لوگوں پر، خواتین پر، غلاموں پر، بچوں پر، یتیموں پر، ٹھیک ہے، غریبوں پر، آپ ان تمام چیزوں کو، اینڈ انجسٹس اور خاص طور پہ جو ناانصافی تھی، جو بے ایمانی تھی، ٹھیک ہے، ان تمام چیزوں کو، یہ وہ چند معاشرتی برائیاں تھیں عرب کے دور کے اندر، عرب کے علاقے میں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر دینا چاہتے تھے. دا موومنٹ ہیڈ ارائیوڈ، موومنٹ میرا بیٹا لمحے کو کہا جاتا ہے، ہیڈ ارائیوڈ آ چکا تھا، ارائیوڈ کا مطلب ہوتا پہنچ گیا، آخر کار وہ لمحہ آ پہنچا. when he خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was to be bestowed، بیٹا bestowed کا مطلب ہوتا ہے عطا کیا جانا، ٹھیک ہے، with نبوت، کس سے؟ نبوت سے، کہ آخر کار وہ لمحہ بھی آ پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت سے کو عطا کی جانی تھی، یا نبوت سے سرفراز جو ہے وہ فرمایا جانا تھا. ٹھیک ہو گیا. ون ڈے، ایک دن، when ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم was in the cave of ہیرا، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام، گیبریل، یہ انگلش میں گیبریل نام ہوتا ہے ان کا، اردو میں ان کو جو ہے ہم حضرت جبرائیل علیہ السلام جو کہتے ہیں، کھیم وہ آئے، اینڈ کنویڈ، کنوے کا مطلب بیٹا ہوتا ہے پہنچانا، اینڈ کنویڈ ٹو ہم، ان تک پہنچایا، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، دا فالوئنگ میسج آف اللہ، فالوئنگ کا مطلب نیچے دیا گیا، میسج کہتے ہیں بیٹا پیغام کو، کس کا؟ اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے جو پیغام تھا وہ آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا کہ آپ نے یہ پیغام جو ہے میرا جا کے میرے نبی کو جو ہے وہ پہنچانا ہے. اب وہ پیغام کیا تھا؟ وہ پیغام تھا اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. مطلب کیا ہے؟ ریڈ ان دا نیم آف thy لارڈ، ریڈ کا مطلب بیٹا پڑھیے، پڑھیے، thy name of thy لارڈ، نام سے اپنے رب کے، who created، جس نے پیدا کیا ہے، created man، پیدا کیا ہے انسان کو، from a clot of blood، ٹھیک ہے، کنجیلڈ کا مطلب جمع ہوا، ٹھیک ہے، جمے ہوئے لوتھڑے سے، ٹھیک ہو گیا. ریڈ اور پڑھیے، اینڈ thy لارڈ از دا موسٹ بونٹیفل، انتہائی مہربان، انتہائی شفیق، اور آپ کا رب انتہائی شفیق ہے. who taught، جس نے سکھایا، the pen، قلم کے ذریعے، taught man، سکھایا انسان کو، that which he knew not، جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس میں یہ سورہ خلق کی جو ہے آپ کہہ لیں کہ آیات ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کے ذات نے پہلا پیغام جو ہے اپنے نبی، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ کہتے ہوئے پہنچایا کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے انسان کو ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے، اور انسان کو علم سکھایا قلم کی مدد سے، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا. امید ہے کہ اب آپ کو یہ 5 پیراگراف یعنی کہ چوتھا اور 5واں پیراگراف اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا. امید ہے کہ آپ اس کے اچھے طریقے سے دہرائی جو ہے وہ بھی کریں گے، اور آپ کو جو اس کے مشکل الفاظ ہیں وہ بھی سمجھ میں آ گئے ہوں گے. بیٹا ایک چیز ذرا ذہن میں یاد رکھیے گا کہ پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. جب تک کہ آپ اس کی بار بار پریکٹس نہیں کریں گے، آپ اس کی ریویژن نہیں کریں گے، آپ جتنا مرضی اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جو مجھے چیز سمجھ میں آ گئی ہے، یہ کبھی بھی جو ہے وہ نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، سو پریکٹس جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی یہ ٹاپک آپ کو اچھے طریقے سے بیٹھے گا. اگر آپ کو ان چیزوں کے بارے میں گھر والوں سے ڈسکشن کرنی ہے تو ڈیفینیٹلی کیجئے، اور اس چیز کو زیادہ سے زیادہ کلیریفائی کرنے کی کوشش کیجئے. اب سر زبیر کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.